बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद असलम भट्टू। प्रोग्राम जवाब दे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैंने जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करनी है वो इंतहाई अहम है। हमारे मुआशरे में जो अदम बर्दाश्त का कल्चर हो फ़रोग पा रहा है, ये इंतहाई नुकसानदेह है। आगे चलकर इसके जो नतीजे हैं, जो इसके समरात हैं, वो इंतहाई भयानक निकल सकते हैं। बर्दाश्त करना और दूसरे अपने मद्दे मुकाबल की हो, मजहबी इशू हो, सियासी इशू हो, या कोई भी आपसे इख्तिलाफ करता है, ये ज़रूरी नहीं। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि जो आप बात कह रहे हैं या जो आपका मौक़िफ़ है वो ही हर्फ़ आखिर है। ऐसा मुमकिन नहीं है। जो आप सोच रहे हैं मुमकिन है, हो सकता है जो दूसरा शख्स है वो आपके बरक्स सोच रहा हो। आप अपनी जगह पर 100% दुरुस्त हो सकते हैं अपने नुक्ता नज़र के हिसाब से, लेकिन जो दूसरा है वो और एंगल से देख रहा हो और मुमकिन है वो भी अपनी जगह पर सच्चा हो। देखिए, एक गिलास में पानी होता है, एक शख्स देखता है, ये अपनी नज़र का कमाल है, नुक्ता नज़र का होता है, कमाल होता है, या एक सोच का अक्स होता है आपकी का, कि आप किसी चीज़ को किस एंगल से देखते हैं। दो पहलू होते हैं, मनफी भी होता है, मुस्बत भी होता है। पहले तो आप अपने ज़हन को वाश करें, अपने दिमाग को वाश करें और अपना ज़हन जो है वो खुला रखें, वसी रखें, और हमेशा जब सोचें मुस्बत सोचें, मनफी ना सोचें। और कोशिश करें कि मनफी जो पहलू है उससे भी आप अच्छा रिजल्ट अक्स करें, उससे भी आप मुस्बत पॉइंट को तलाश करने की कोशिश करें। क्योंकि इंसान होने के नाते हम सब में हज़ारों खामियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं। तो हर इंसान से गलती का भी एहतमाल है, गलती भी हो सकती है। तो जब आप अपने ज़हन को खुला रखेंगे, अपने दिमाग को खुला रखेंगे, वुसअत नज़री का मुज़ाहरा करेंगे, वसी क़ल्बी का मुज़ाहरा करेंगे, तो तब आपको जो है वो चीज़ें अच्छी दिखाई देनी शुरू हो जाएँगी। जब आप ये देखेंगे यार एक इंसान है, अगर थोड़ा-सा उससे कोई गलती भी हो गई है तो उसको गुंजाइश, उसको जगह देनी है, उसको बर्दाश्त करना है, वो इंसान है। तो जब आप इस नैच पर सोचेंगे तो बहुत से जो मनफी पहलू हैं वो पसे पर्दा चले जाएंगे और मुस्बत जो पहलू हैं वो आपके सामने आएंगे। मैं अर्ज कर रहा था, गिलास है उसमें आधा गिलास पानी का भरा होता है। एक शख्स देखता है वो कहता है ये आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, दूसरा दूसरे एंगल से देखता है वो कहता है ये गिलास आधा खाली है। अब दोनों दुरुस्त कह रहे हैं, दोनों दुरुस्त बात कर रहे हैं। गिलास जो पानी का वो आधा खाली है, लेकिन जो मुस्बत सोच रहा है उसको गिलास भरा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें जो पानी है वो दिखाई दे रहा है। वो कहता है आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, वो मुस्बत पहलू देख रहा है। जिसका ज़हन मनफी सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, वो कहता है कि ये तो आधा गिलास खाली है। अब दोनों अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन सोच, दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बस यही चीज़ है, जब आप ये सोच लेंगे ना कि किसी भी चीज़ है, कोई भी शख्स है, कोई भी वाक़या है, कोई भी चीज़ है, उससे हमने मस्बत पहलू को सामने लाना है, तो बहुत सी जो बुराइयाँ हैं, वो खुद ब खुद दम तोड़ जाएँगी, बहुत सी अच्छाइयाँ सामने आ जाएँगी। अब होता क्या है, हम अपने मद्दे मुकाबल को, हम अपने, वो सियासी हरीफ हो, वो दीनी हरीफ हो, मजहबी इशू हो, कोई भी हो जो हमसे, जो हमारा मद्दे मुकाबल है, जो हमारा जो हरीफ है, जो दूसरी लाइन पर खड़ा है, जो दूसरी साइड पर खड़ा है, हम उसकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। उसकी किसी बात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम कहते हैं कि 100% मैं जो कह रहा हूँ वो दुरुस्त है और दूसरा जो बात कर रहा है वो 100% ही गलत है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसलिए चाहिए तो ये था कि हम दूसरे की बात को भी सुने, अपनी बात को भी अच्छे तरीके के साथ दूसरों तक पहुंचाएं, और ये शब्द खत्म कर दें कि जो मैं कह रहा हूं यही बात 100% दुरुस्त है और इस बात को मानना सब के लिए लाजम है। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम ये सोच लेंगे ना कि मैं जो बात कर रहा हूँ दूसरों को इससे इख्तलाफ का हक दे रहा हूँ, इख्तलाफ राय का हक है, किसी को भी आपके नुक्ता नज़र से मुत्फिक होना किसी पर फर्ज नहीं है। आप किसी पर ज़बरदस्ती ये नहीं फर्ज कर सकते कि वो आपके नुक्ता नज़र से मुत्फिक हो जाए, इख्तलाफ राय का हक दें। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर कोई सियासी इशू है तो उस पर भी हम इंतहा को पहुंच जाते हैं, इंतहा दर्जे पर चले जाते हैं।
اور مذہبی ایشو ہے تو اس پر بھی ہم انتہا درجے کو چلے جاتے ہیں۔ جب کوئی سیاسی آپ کا حریف ہوتا ہے، وہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو ہم 100% اس کو غلط کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہو، اس میں ظاہر ہے کچھ خرابیاں بھی ہوں گی، لیکن کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، وہ اچھی بات بھی کرتا ہوگا، لیکن ہم اس کی اچھی بات کو بالکل قبول نہیں کریں گے، اس کی اچھی بات کسی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر اس میں 1 2 3 4 یا 5 10 خوبیاں بھی ہیں تو اس کو ہم بالکل اس کو اگنور کر دیں گے، اور اس کی ساری جو خامیاں ہیں، ساری جو غلطیاں ہیں، اس کو ہی سامنے لائیں گے، اور کسی صورت بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے کہ وہ انسان ہے۔ تو جب ہم اس نیچ پر پہنچ جائیں گے، اس انتہا پر چلے جائیں گے، تو اس سے آگے پھر اندھیرا ہے، اس سے آگے پھر کوئی اور راستہ نہیں نکلے گا۔ لہذا میں آپ سب سے میری یہی اپیل ہے کہ آپ اپنے نقطہ نظر کو فروغ دیں، آپ اپنے نقطہ نظر کو پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، اپنی بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، لیکن ایک تو آسان طریقے کے ساتھ پہنچائیں۔ آپ جب بھی بات کریں تو کم از کم اخلاقیات کا جو دامن ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اچھی بات کرنے سے آپ کی جو شخصیت ہے وہ نکل کر سامنے آئے گی۔ آپ دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ اچھے الفاظ کا جب آپ چناؤ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو آپ کی اپنی شخصیت جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کس سوچ کے مالک ہیں، اور دوسرا جو جس پر آپ تنقید کر رہے ہیں، جس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں، وہ بھی کم از کم آپ کی اس بات کو سننے کے لیے اور آپ کی بات پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، سوچے گا کہ فلاں نے اگر یہ بات کی ہے، نقطہ اٹھایا ہے، تو اس میں کتنا غلط ہوں۔ لیکن جب آپ اخلاقیات کا دامن چھوڑ دیں گے اور آپ ساری حدیں ہی کراس کر جائیں گے، اور آپ دلیل کے ساتھ بات کرنے کی بجائے گالی نکالیں گے، گالی گلوچ کریں گے، مغلظات بکیں گے، اور اس قسم کے الفاظ کا چناؤ کریں گے جو اس طرح سمجھ لے کہ جو اس طرح سے بھی زیادہ کٹ لگا دے گا، بلیڈ سے بھی زیادہ کٹ لگا دے گا، جب آپ اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کریں گے تو دوسرا جو ہے وہ آپ کی بالکل کسی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، اس پر توجہ ہی نہیں دے گا، اور آگے سے پھر وہ بھی ظاہر اپنے جذبات کا اظہار کرے گا، تو پھر معاملہ کہاں رکے گا؟ معاملہ پہنچ جائے گا آپ کی ماں بہن تک پہنچ جائے گا، پھر گالی گلوچ، پھر وہ جو ہماری مائیں بہنیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ آپ کی کسی ایکٹیویٹی سے، آپ کے کسی واقعے سے، کسی چیز سے واقف بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ ان تک پہنچ جاتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہوئے کہ دوسروں کی ماؤں بہنوں تک ہم پہنچ کر اور ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں، آپ دوسرے کی بات کو سنیں، اپنی بات کو سنائیں، تھوڑی سی اپنے دل میں وسعت پیدا کریں، دماغ میں وسعت پیدا کریں، دوسرے کی اچھی بات کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، اور اپنی اچھی بات آسان طریقے کے ساتھ پہنچائیں۔ دیکھیے، میں اب تھوڑا سا قرآن پاک کا حوالہ دیتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون کے دربار میں بھیجنے کا حکم دیا تو ساتھ یہ تاکید بھی کر دی، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، ساتھ یہ تاکید کر دی کہ اے موسیٰ، تم نے فرعون کے دربار میں جا کر، فرعون کے پاس جا کر اپنی بات کو آسان طریقے کے ساتھ پہنچانا ہے، یہ نہیں کرنا کہ آپ نے لٹ اٹھا لینی ہے اور اس پر چڑھائی کر دینی ہے۔ کیا فرمایا، کیا تاکید کی کہ آسان طریقے کے ساتھ آپ نے اپنی بات کو پہنچانا ہے۔ لہٰذا یہ سب سے بہترین طریقہ تبلیغ ہے، کسی کو کیل کرنے کے، کسی کو اپنی طرف میل کرنے کو اور کسی کو تک اپنی بات، اپنی نقطہ نظر کو پہنچانے کا، یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اس سے آپ اپنی زبان کو اچھا رکھیں، اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، اچھا طریقہ اپنائیں، اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر جب آپ بات کریں گے تو دوسرا ضرور سنے گا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، دیکھیے مذہبی ایشو پر بھی ہم جب کوئی بھی بات کرتا ہے تو دوسرا آگے سے اتنی انتہا پسندی، اتنی تنگ نظری ہے کہ وہ گالی گلوچ پر اتر جاتا ہے، دلیل نہیں دیتا، دلیل کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ آپ دلیل کے ساتھ بات کریں، دلائل دیں، جس کے دلائل اچھے ہوں گے، جس کے دلائل مؤثر ہوں گے، اور جس کی دلیل میں وزن ہوگا، اس کی بات کو لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے، قبول کریں گے کہ ہاں فلاں کی دلیل اچھی ہے، وہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ لیکن ہم نے دلیل نہیں دیتے، ہم نے کرنا کیا ہے، وہ تو نے میری بات سے اختلاف کر دیا، تیری ایسی کہ تیسی، آگے سے گالی گلوچ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے، روزانہ یہ تماشا لگتا ہے، تھوڑا سا بھی کسی کے نقطہ نظر سے اختلاف کر دے، آگے سے فوراً فتویٰ آ جائے گا کہ آپ تو کافر ہو گئے۔ بھائی کس نے لائسنس دیا ہے آپ کو دوسرے کو کافر قرار دینے کا؟ کس نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ خود تو آپ عاشق رسول بن جائیں، دوسروں کو کہیں کہ یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں؟ آپ کو کس نے لائسنس دیا ہے؟ کس نے آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے آپ کو کہ آپ خود تو عاشق رسول ہیں، خود تو آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں، خود تو آپ دیندار ہیں، اور جو دوسرا آپ سے تھوڑا سا اختلاف کر رہا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ یہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟
آپ ہوتے کون ہیں؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ دوسروں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے پھریں؟ یہی معاملہ ہمارا سیاست میں چل رہا ہے. تھوڑی سی بات ہوتی ہے آپ ذاتیات تک پہنچ جاتے ہیں، گالی گلوچ تک پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کی ذاتی زندگیوں تک پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ سیاسی میدان میں کھڑے ہیں تو آپ اپنے ایجنڈے پر بات کریں، اپنا ایجنڈا بتائیں، لوگوں کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھیں، اپنا منشور رکھیں. جس کو آپ کا منشور اچھا لگے گا وہ آپ کو قبول کر لے گا، اور جس کو آپ کا منشور اچھا نہیں لگے گا اس کو آپ سے اختلاف کا حق حاصل ہے. لیکن ہم کہتے نہیں نہیں نہیں، جو ہمارے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، خواہ ہو جتنا مرضی دنیا جہان کا وہ گندا شخص ہو، دنیا جہان کی خرابیاں اس میں موجود ہو، لیکن ہم کہیں گے نہیں، یہ فرشتہ ہے جو ہمارے دائیں بائیں کھڑا ہے، جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے یہ فرشتہ ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ کھڑا ہے وہ شیطان ہے. خواہ جو دوسروں کے ساتھ کتنا اچھا شخص ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا پرہیزگار ہو، کتنا وہ اصول پسند ہو، نہیں ہم نے کہنا نہیں نہیں، جو ہمارے ساتھ کھڑے وہ بس سب فرشتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سب شیطان ہیں. جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ محب وطن ہیں، وہ ملک کے وفادار ہیں، وہ ملک سے محبت کرنے والے ہیں، عوام سے محبت کرنے والے ہیں. اور جو دوسرے کے ساتھ کھڑا ہے وہ سب غدار ہیں، وہ وطن کے غدار ہیں، وہ ملت فروش ہیں، وہ قوم کے غدار ہیں، وہ ملک کے غدار ہیں. وہ ان کی آپ جو حب الوطنی اس پر شک کرتے ہو، بس کہ سرٹیفکیٹ تقسیم کر دیتے کہ فلانا تو غدار. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ انتہا ہے. ہم مذہبی طور پر انتہا پسند ہمیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی سیاسی طور پر. ہمیں دونوں محاذوں پر، مذہبی معاملے پر بھی اور سیاسی معاملے پر بھی، ہم نے اپنے دل دماغ کو ہمیں کھلا رکھنا پڑے گا، اور کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ ہمیں وسعت نظری کا ثبوت دیتے ہوئے دوسروں کی بات کو قبول کرنا پڑے گا. اور خدا کے لیے یہ سوشل میڈیا پر آپ لوگ روزانہ تماشا لگاتے ہیں، دوسروں کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، اس سے باز آ جائے، دلیل کے ساتھ بات کریں، آسان طریقے کے ساتھ اپنی بات پہنچائے. لوگ دیکھنے والے خود فیصلہ کر لیں کہ سچ کون کہہ رہا ہے اور جھوٹ کون کہہ رہا ہے. تو یہ میرے آج کے معروضات تھے آپ کی خدمت میں، سب بھائیوں کی خدمت میں یہ اپیل ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ بات کریں، اختلاف کریں، 100 بار اختلاف کریں لیکن دلیل کے ساتھ کریں، گالی کے ساتھ نہ کریں، گولی کے ساتھ نہ کریں. دلیل کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو اس دوسرے پر ضروری ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا کہ وہ دلیل کے ساتھ آپ کو جواب دے. جب آپ کسی کو ماں بہن کو گالی دیں گے تو آگے سے بھی وہ پھر گالی دے گا، اور جو کچھ شریف لوگ ہوں گے وہ بیچارے پھر چپ کر کے خاموش ہو جائیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی بھی یہ ویڈیو پسند آئے گی. اپنے میزبان محمد کو اجازت دیجیے.